یہ دو وظیفے خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو۔ دو وظیفے ہیں 4 شرائط کے ساتھ۔ دونوں جو وظیفے ہیں ان کے لیے 4 شرائط ہے۔ پہلا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغفار۔ اس کو آپ الغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا غفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جب آپ فرض اور سنتے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا غفار پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 جمعے تک کرنا ہے۔ اس کے لیے 4 شرائط ہے، اور جو دوسرا وظیفہ ہے اس کے لیے بھی 4 شرائط ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا وظیفہ یا رزاق کا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر وضو کریں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے دائیں طرف جو گھر کا کونا ہے اس میں آپ نے یا رزاق 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کے بائیں طرف جو کونا ہوگا اس میں آپ نے یا رزاق 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر قبلے کی طرف پیٹ کریں اور گھر کا جو کونا آپ کے دائیں طرف ہوگا اس میں یا رزاق آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو بایاں کونا ہوگا اس میں آپ نے یا رزاق 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 40 مرتبہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے۔ ان دونوں وظیفوں کے لیے جو 4 شرائط ہیں وہ یہ ہے۔ پہلی شرط جو انتہائی لازمی اور ضروری ہے، نماز کی پابندی۔ اگر آپ نے ان دنوں میں نماز کی پابندی نہیں کی، یہ جو دوسرا وظیفہ ہے یہ بھی آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جو پورا نتیجہ ہے وہ نظر آ جائے گا۔ پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفے ثواب کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حرام کھانے سے بچنا ہے، حرام مال سے بچنا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ وظیفے آپ نے یقین کے ساتھ، مضبوط یقین کے ساتھ پڑھنے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبول ہونے کا پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ جو 2 وظیفے ہیں 4 شرائط کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلی شرط نماز کی پابندی، دوسری شرط حرام مال سے بچنا، تیسری شرط ان کلمات کو ثواب کی نیت سے پڑھنا، اور چوتھی شرط کہ آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔